اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مکمل اور آخری کتاب قرآن حکیم نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 21 سال کی جدوجہد کے بعد اسلام کو عالم عرب پر غالب فرما دیا اور انسانیت کو انفرادی اجتماعی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان تمام انسانوں کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایت سے راضی ہو جانا، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کردار، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کے حصول اور مغفرت کا ذریعہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور سب لوگوں کے لیے رسول۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تشریح فرمانے والے۔ ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اسلام پڑھنے کا حکم۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی کے مطابق، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا تو ارشاد تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام خاتم النبیین ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، ہم نے تم میں ایک عظمت والا رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ چیز بتلاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے نور قرآن حکیم کی اتباع کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی ذات اور گھرانے کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر گواہ ہوں ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں اس وقت بھی یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امتی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں آخری نبی ہوں اور تمام امتوں میں آخری امت ہوں۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں فلاح و نجات چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کے جذبے سے سرشار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لائیں اور قرآن سنت پر عمل کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے چند پہلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات توڑے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے سب سے پہل کرتے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تکبر اور فخر سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہونے کے باوجود اپنے لباس کی دیکھ بھال اور گھریلو کام کاج خود بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وہی بات فرماتے جس پر اجر و ثواب کی امید ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرماتے اور مسکراتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے انتہائی میل جول و ملنساری کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جائز درخواست کو رد نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کسی کی اہمیت اور مرتبہ اس کے حسن معاملہ خاص کر لوگوں کی خیر خواہی اور مدد ہمدردی کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت مزاج تھے اور نہ ہی تیز مزاج، بلکہ انتہائی شفقت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی کوتاہیوں اور برائیوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح یعنی مذاق میں بھی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں خامی نہ نکالا کرتے تھے، اگر خواہش ہوتی تو تناول فرماتے ورنہ چھوڑ دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق چند فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں، تم عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے، اور تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلمہ نکاح سے ان کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں کہ اس کا آنا تمہیں ناگوار ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک اور لباس فراہم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، اور وہ خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی اچھی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح یعنی ایک ساتھ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں صحابہ کرام کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ادب سے بیٹھتے تھے، معلوم ہوتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز پست کر دیتے اور تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح روشن دکھائی دیتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو بعض اوقات دیواریں جگمگا اٹھتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوایا کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک بالوں کو اپنے ہاتھوں میں بطور تبرک لیا کرتے تھے۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی کی پاکیزہ تعلیمات میں سے چند باتیں۔ اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے۔ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ وہ شخص رسوا ہو جائے، وہ شخص ذلیل ہو جائے، وہ شخص خوار ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے دوست بنا رہا ہے۔ مسلمان رحم دلی اور باہمی محبت و الفت میں سے ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یقیناً وہ شخص قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کامل اتباع کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو سیکھنا اور اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود سلام بھیجنا چاہیے۔ ہمیں اس پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، لہٰذا ہمیں باقاعدگی سے وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ایک ذریعہ لوگوں پر رحم کرنا ہے۔ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ لوگوں سے شفقت اور حسن سلوک سے پیش آنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وسائل اور سہولت ہونے کے باوجود ہمیں اپنے لباس کی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے، گھریلو کام کاج میں حصہ لینا چاہیے۔ ہفتہ وار ایک دن مقرر کر کے تمام گھر والے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے لیے کسی ایک پہلو پر مذاکرہ کا اہتمام کریں اور ایک منتخب شدہ موضوع پر گھر کے افراد آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔